بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج کل دنیا میں اگر لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں تو وہ ہیں جادو کی وجہ سے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے تو ہم نے سوچا کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور کیوں نہ ایک ایسا طاقتور عمل آپ کے گوشہ گزار کیا جائے جو صرف ایک رات کا عمل ہو، اور اس ایک رات کے عمل سے آپ کی یہ تمام بندشیں، یہ تمام جادو ٹوٹ جائے۔ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جادو اگر 100 سالہ بھی ہو اور آپ نے بہت زیادہ اس کی کاٹ کروائی ہے، بہت زیادہ عمل کیے ہیں، بہت زیادہ پڑھائیاں کی ہیں، اس کے باوجود جادو نہیں ٹوٹ رہا، جادو کی کاٹ نہیں ہو رہی، آپ کے اوپر بار بار اٹیک ہوتے ہیں، آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کرنے کے بعد کچھ دیر آرام آتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جادو کا حملہ ہو جاتا ہے، جادو کا اٹیک ہو جاتا ہے، آپ پہلے سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج کی رات کا یہ عمل اگر آپ نے کیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے تمام عملوں سے آپ کو مستغنی کر دے گا۔ آج 25 رمضان اور تیسری طاق رات ہم آپ حضرات کے سامنے سال بعد یہ عمل عرض کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ طاق رات سال بعد ہی آتی ہے اور سال بعد ہی عمل بتایا جاتا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر مداومت اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنے عمل میں لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جادو کے اثر کو باطل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے، ان کے مال و جان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادو کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ خاص الخاص عمل ہے، اور وہ عمل ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو آپ کی ذات کے اوپر بنفس نفیس جادو ہوا تھا، اس کی کاٹ کے لیے اللہ نے یہ عمل آسمانوں سے بھیجا تھا۔ حضور نے کیا، اللہ نے جادو کی کاٹ کر دی۔ تو آج آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے، اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو آپ سارا سال پچھتائیں گے، تو اس لیے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو کیجئے گا، اور جتنا بھی آپ کے اوپر جادو ہے، سال ہا سال سے چلتا آ رہا ہے، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے بزنس کے اوپر، آپ کی اپنی جان کے اوپر ہے، تو یہ عمل کریں اس کی برکت سے۔ اور ایک ہی رات کا عمل ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی رات کا عمل ہے، اس ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی تا موت آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو کے وار چل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور یہ چیز ازل سے چلتی آ رہی ہے، اب تک رہے گی، کیونکہ اللہ کی ذات عالی نے دو چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ حق اور باطل کا مقابلہ حضرت آدم سے لے کر چلا ہے، حضرت آدم سے چلا ہے، اور قیامت برپا ہونے تک یہ باقی رہے گا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اسماء گرامی ہیں، یہ سارے حق ہیں۔ یہ جادو ہے، جادوگر ہیں، جادو کروانے والے ہیں، یہ سارے باطل ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ باطل کو آخر مٹنا ہی ہے، باطل کو ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے، باطل کو ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، باطل کو ایک دن یہاں سے الوداع ہونا ہے۔ تو جادو طاقتیں، کالی بلائیں، جادوئی قوتیں،
یہ جتنی بھی اسٹرانگ ہو جائیں اللہ کے کلام کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں۔ آج کی رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج 25 رمضان المبارک اور تیسری طاق رات کا عمل ہے۔ طاق رات میں ہم عمل کیوں بتا رہے ہیں جادو کی کاٹ کا؟ اس لیے کہ آج لیلۃ القدر ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیا پتہ وہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات بن جائے۔ تو لیلۃ القدر، اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور اس میں عبادت کرو۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے صرف ایک رات میں عبادت کرنے سے۔ ایک رات میں اگر آپ نے عبادت کر لی، اللہ اتنا لمبا چوڑا آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے آپ عبادت بھی کریں اور اپنا علاج بھی کریں، عبادت بھی کریں، اپنا علاج بھی کریں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 موقع عطا فرما دیے، 2 موقع عطا فرما دیے۔ ایک موقع اللہ کو راضی کرنے کا یعنی عبادت کرنے کا، اور دوسرا موقع اپنے علاج کرنے کا، اپنی جان کو صحیح کرنے کا، اپنے جسم و جان کو تندرست کرنے کا۔ یہ اللہ نے ہمیں 2 موقع عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج کی رات کو غنیمت سمجھیں، موقع سمجھیں، کیا پتہ دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ جادو میں گرفتار ہیں، جادو کی بندشوں کا شکار ہیں، تو عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل کی ترتیب عرض کرنے سے پہلے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا معمول بنا لیں صدقہ نکالنا۔ جب آپ صدقہ نکالنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی رنج، کوئی بھی غم آپ کے قریب انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ صدقہ ادا کرنے والے ہیں، آپ صدقہ دینے والے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، صدقہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ اور عمل کیا کرنا ہے؟ کس چیز کا پڑھنا ہے؟ کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے؟ عمل ہے 30واں پارہ، آخری 10 صورتوں میں سے 2 صورتوں کا عمل، 2 صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اپنے لاڈلے حبیب پر نازل فرمائی۔ ان کے اوپر جادو کا وار چل گیا تھا، جادو کا اثر چل گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ جو کوئی شخص بھی جادو میں گرفتار ہو، کالی بلاؤں میں گرفتار ہو، مصیبت اور بندشوں کا شکار ہو، وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا عمل کرے۔ انشاءاللہ العزیز یقین کامل سے اگر کیا ہوگا عمل، تو کوئی بھی جادو نہیں رہے گا، کوئی بھی بد نظر کے اثر اس کے اوپر نہیں رہیں گے، کسی قسم کی کالی بلاؤں کا، مصیبتوں کا، غموں کا، دکھوں کا اثر اس کے اوپر نہیں رہے گا، سب زائل ہو جائے گا۔ اب سورہ فلق، سورہ ناس، ان کا عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ آج 25 کی رات طاق رات ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، نماز تراویح ادا کر لی ہے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔
صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اب وہ کس طرح ادا کرنے ہیں؟ پہلی رکعت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی ہے، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، آپ نے یہ رکعت مکمل کر لی۔ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، رکوع، 2 سجدے، تشہد میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ جو سورۃ اخلاص ہے یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے نوافل میں؟ اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں کہ سورۃ اخلاص صرف آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ عام روٹین کے مطابق جو ہم نوافل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نفل نماز پڑھنے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ آیا یہ جو نفل نماز اور یہ جو عمل ہے وتر سے پہلے کرنا ہے یا وتر نماز کے بعد کرنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل اور یہ نوافل آپ نے وتر نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھنا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ 2 جواب آپ نے سماعت فرما لیے۔ اب میں آپ کو عمل کی ترتیب بتاتا ہوں۔ آپ نے نفل نماز پڑھ لی ہے، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی۔ 11 مرتبہ سورہ فلق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آئے گی سورہ ناس۔ سورہ ناس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ ناس ہے، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ آپ نے اس طرح دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر یعنی وجود کے اوپر ہاتھوں کو پھیر کر اور آپ نے اپنے گرے بار میں پھونک مار دینی۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ان صورتوں کے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ بھلے آپ ایک مرتبہ پڑھیں لیکن درود پاک ضرور پڑھیں، اس کی برکت سے وظیفے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے تا مرگ ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں آسانیاں سہولتیں پیدا فرمائے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد جادو جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ ایک بڑا ہی آسان سا عمل ہے جو نبوی عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں اور ہمیشہ کے لیے جادو سے چھٹکارا پائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔